ایسے جو ہے وہ مختص کیے ہیں اور کچی کنال جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہوگی اس کا سیکنڈ فیز، اور پھر جو اس کا فرسٹ فیز ہے وہ تقریباً آلریڈی کمپلیٹڈ ہے. بس کچھ فلڈ ڈیمیجز ہوئے تھے لیکن ابھی بھی پانی وہاں پر ہے، لوگ جو ہیں اپنی زمینیں سریاب کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ود ان ایئر اور سو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ روڈ، جس پر سب سے امپورٹنٹ چیز جو پرائم منسٹر نے کل مجھے بڑی عزت بخشی کہ مجھے فیڈرل کیبنٹ کی میں حصہ بنایا، اس میں جو ڈیسیجن ہوا وہ یہ تھا کہ اس کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ اس کی کوالٹی انشور ہو اور بلوچستان کے لوگ بھی مستفید ہوں اس سٹینڈرڈ کی سڑکوں سے جو سٹینڈرڈ باقی دنیا انجوائے کرتی ہے یا باقی پاکستان اس کو انجوائے کرتا ہے. اسی طرح کچی کنال ایک ایسا وائٹل پروجیکٹ ہے بلوچستان کے لیے کہ بلوچستان کے لوگوں میں ایک زرعی انقلاب آئے گا اس سے، اور اس زرعی انقلاب سے بہت سارے روزگار ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کے مواقع آئیں گے. تو میں ایک بار پھر آنریبل منسٹرز کا، آنریبل پرائم منسٹر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس دیرینہ مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں یہ دونوں جو پروجیکٹس ہیں ان کے کمپلیشن کا وہ دیا ہے، عندیہ دیا ہے، اور ساتھ ساتھ کیونکہ اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان کے ایک ایک بندے کا آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. تو آئی ایم تھینکفل ٹو ایوری ون ان پاکستان کہ اس کا فائدہ آپ کو ہونا تھا، اس کا فائدہ آپ کو ہونا تھا، لیکن آپ یہ ایثار اور یہ جذبہ جو قربانی کا ہے اس بھائی کے لیے جو پیچھے رہ گیا ہے، جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے، اس کے چیلنج کو سب سے زیادہ فیس کر رہا ہے، اس پہ اگر پاکستانی بھائی پورے پاکستان سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دس از اے ویری پازیٹیو میسج ٹوورڈز پیپل آف بلوچستان. اینڈ آن بہاف آف پیپل آف بلوچستان آئی ایم تھینکفل ٹو دا آنریبل پرائم منسٹر، آنریبل کیبنٹ اینڈ ایوری پاکستانی. تھینک یو سو ویری مچ. اینی کوشچن؟ آپ جی بہت بہت شکریہ. آپ نے سب نے سنا آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جس طرح اس بات کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ یہ ایک کنٹریبیوشن ہے جو پرائم منسٹر صاحب آج سے نہیں، اس پروجیکٹ سے نہیں بلکہ پہلے دن سے، اور شاید اس سے بہت پہلے جب وہ چیف منسٹر پنجاب بھی تھے، وہ انیشیٹو ہمیشہ بلوچستان کے حوالے سے جب بھی کوئی ایک شیئرنگ آیا ہے انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن کو ایز اے صوبائی چیف منسٹر بھی بلوچستان کے لیے دکھایا ہے اور اس کو پروف کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دن میں ہمیں ہسٹری کے کچھ چیزوں کو ریپیٹ کرنا. دیکھیں بلوچستان کے جو موجودہ صورتحال میں اس میں ایک بہت بڑی تعداد ان نوجوان بچے اور بچیوں کی ہیں جو شاید 6-7 سال پہلے بہت کم عمر تھے، یعنی کہ جو بچے شاید 8 سال کی عمر میں تھے آج وہ 16 سال یا 18 سال میں ہیں، تو ان کی بہت پرانی میموری نہیں ہے. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اس میموری کو ریوائیو بھی کرانا ہے کہ آج کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں 10-15 سال پہلے کی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے بلوچستان کے لیے اچھے اقدام لیے، اچھی چیزیں کی، چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. اور آج کے دور میں جو یہ پچھلے کچھ عرصے سے چیزیں جو بہت خرابی کی طرف ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ آنے والے دنوں میں بلوچستان کے اندر بہت ترقی کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے، کیونکہ اس ترقی نے بہت ساری سیاسی جماعتوں کو اور بہت سارے لوگوں کے عزائم کو بہت پیچھے لے جانا ہے. آج اگر ریکوڈک کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کے اندر زراعت کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کے اندر انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کے اندر روڈز کا قائم ہونا، بلوچستان کی یونیورسٹیز کو بہتر کرنا، بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ پیکیجز کو آگے لے جانا، اس کا ثمر کس کو ملے گا؟ اس کا ثمر ایک عام بلوچستانی کو ملے گا جو آج اس کو یہ کہا جاتا ہے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تمہارا فیوچر کچھ نہیں ہے. اور یقینی طور پہ ایک نوجوان بچہ یا بچی جو شاید 14 سال یا 16 سال کی عمر میں ہوگا، اس کو جب ایسی چیزیں آپ بار بار بتائیں گے تو وہ شاید یقین بھی کریں گے، کیونکہ ان کو تو یہ نہیں پتا کہ ہماری ہسٹوریکل ہسٹری میں کیا ہمارے ساتھ اسی طرح کی باتیں ہر 20-30 سال پہلے کی جاتی ہیں. پھر ایک بالکل پوری نسل کو ایک ایسے کام میں لگایا جاتا ہے جہاں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں اور پھر جا کے ان کو ریلائزیشن ہوتی ہے. میرے خیال سے آج یہ سارے اقدام جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان، پاکستان آرم فورسز، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت جو مل کے کر رہی ہے، اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو بہتر کیسے کرنا ہے. ہوئی ہیں غلطیاں، سب سے ہوتی ہیں، 10 سال پہلے بھی ہوں گی، 30 سال پہلے بھی ہوئی ہوں گی، شاید 3 سال پہلے بھی ہوئی ہوں گی،
لیکن انفرادی طور پہ ہوئی ہیں, انفرادی عزائم کی وجہ سے ہوئی ہیں, اور ان لوگوں سے بھی ہوئی ہیں جو آج بہت بڑے دعوے دار بھی بنتے ہیں کہ جی آج بلوچستان کی حالت حال ہے. اور اگر ہم ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ جی آپ خود 3 سال 4 سال یا 10 سال پہلے چلے جائیں تو چیزیں اگر خراب ہوئی ان کے پیچھے وجوہات ہیں. تو دیکھیں آج ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے. ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو ایک میسج اور ایک ویژن آگے کا دینا ہے. بلوچستان کی آج جو یہ ہماری یوتھ ہے جس میں ہمارے بچے اور بچیاں ہیں, ہمیں احساس ہے ان کی زندگی کا. ہم وہاں کے لوگ ہیں, ہم بلوچ لوگ ہیں, ہم اس دھرتی سے وابستہ ہیں, ہر زبان بولنے والے لوگ ہم سے ملتے ہیں, اور کم از کم ہم یہ محسوس نہیں کرنا چاہتے کہ آنے والے کچھ عرصے میں یہ نوجوان طبقہ ان چیزوں کی طرف چلا جائے جہاں پہ وہ اس کا نقصان اٹھائے. تو آج آپ کے ملک کے خلاف, آپ کے صوبے کے خلاف ایک نہیں کئی دشمن ہیں, اور یہ سارے دشمن نہیں چاہتے کہ آپ کے یہ ذخائر پاکستان اور بلوچستان کے سسٹم کے اندر آئیں. اگر پاکستان, اگر گوادر پورٹ ہے, اگر ریکوڈک ہے, اگر خزدار کے اندر منرل ویلتھ ہے, اگر کچی کینال ہے, یہ ساری چیزیں آج اگر ہم جلدی فعال کرتے ہیں تو پھر یہ وہ کام نہیں کر سکتے جو کام یہ آج کر رہے ہیں. اور یہ اب کیا چاہتے ہیں, یہ ڈیلے ہو, کنٹروورشل بنے, ان کو ہم پیچھے کی طرف لے جائیں. لیکن میں اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو یقینی طور پہ اس بات کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ میں ایز اے کامرس منسٹر جب بھی کسی حوالے سے ان سے ہم بات کرتے ہیں, کوئی بھی چیز آتی ہے وہ بلوچستان کو سر فہرست رکھتے ہیں, اور یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. اور میں خیال ہم پاکستانیوں کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جتنا بھی ہمیں سرپلس ریونیو آتا ہے ہمیں ان کو ان پروجیکٹس کی طرف لے جانا چاہیے جس سے کسی صوبے کی بہتری, کسی سیکٹر کی بہتری ہو. اور یہ صرف ایک مثال نہیں ہے. سولر ٹیوب ویل کا آپ دیکھیں, چیف منسٹر صاحب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا جس میں 30% سے زیادہ صوبائی حکومت اس کو بیئر کر رہی ہے, وفاقی حکومت کر رہی ہے. تو میں اینڈ میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک پکچر کے دوسرے سائڈ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں اور جن کا نتیجہ بلوچستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے انشاءاللہ آئے گا. اور یہی ہمارا مقصد ہے. دیکھیں ایک عام انسان, ایک عام بلوچستانی کا مطالبہ جو ہے وہ اس کی زندگی کی بہتری ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں کیا بہتری چاہتا ہے, تعلیم یافتہ ہو, روزگار اس کو ملے, سہولت ملے, روڈ ملے, ساری چیزیں ملیں, اور خود مختاری اس حوالے سے ملے کہ وہ اپنے سیاسی فیصلے کر سکے. اسی کی طرف تو ہم یہ ساری چیز لے جا رہے ہیں. جب یہ ساری چیزیں اسی کی طرف جا رہی ہیں کہ کل کو آپ کی خود مختاری اس حوالے سے ہے کہ آپ اپنے صوبائی حکومت, اپنے فیصلے اپنے عوام کے لیے خود بہتر کریں, انشاءاللہ وہ بھی سامنے آئے گا. یس, یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی موجود ہیں, خالد مقصی صاحب بھی موجود ہیں, کہ ہم بلوچستان میں ایسے سیاسی لوگ بھی انشاءاللہ سامنے آئیں جو ان ذمہ داریوں کو انشاءاللہ ایک بہت احسن انداز کی طرح سے آگے کی طرف لے جائیں, بھرپور انداز میں لے جائیں, اور اس کے اندر کیپیسٹی کے ساتھ ڈیلیور کریں. بہت بہت شکریہ. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے خوب تر الفاظ میں ہمارے چیف منسٹر صاحب میر سرفراز بگٹی صاحب نے الیبوریٹ کر کے ساری چیزیں بتا دیں جو میجر آج ہمارے در اکٹھا ہونے کا مقصد تھا. جام صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بتا دی. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ انہوں نے بلوچستان کو تحفے میں دیا. اور پھر میں سب سے زیادہ مشکور ہوں پاکستانیوں کا, خاص کر کے کیونکہ 50 سے زیادہ فیصد پاپولیشن اور کنزیومرز اس چیز کے پنجاب کے لوگ تھے. ایسے ہی سندھ ہے, کے پی کے ہے. میں ان سب کا مشکور ہوں پاکستانی عوام کا کہ انہوں نے ایک تحفہ دیا بلوچستان کو. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اوور آل یہ مور دین $1 بلین کا ہے, اور 900 کلومیٹر کے قریب ہے غالباً. ڈیول کیریج ہوگا ماشاءاللہ, اور یہ پورے بلوچستان کو کنیکٹ کرے گا ایک ہمارے بارڈر کے ساتھ جو میجر فلو ہے ٹریفک کا. جیسے چیف منسٹر صاحب نے بتایا کہ اس کا نام ہی خونی, مطلب خون کا دبا اس کے اوپر روڈ پہ لگ گیا تھا, اور ایسی صورتحال تھی یقیناً. اور میں سمجھتا ہوں اس سے ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ٹھیک ہوگی. جنرل پبلک جب ڈائلیوٹ ہو جائے گی, کام میں لگے گی, کام کا موقع ہوگا, تو وہ ان کے توجہ نیگیٹیوٹی سے ہٹ جائے گی انشاءاللہ. تو ہم پھر سے گہرے الفاظوں میں مشکور ہوں پرائم منسٹر صاحب.
انشاءاللہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں، ویژن کے ساتھ ہیں، یہ کوشش کریں گے کہ یہ بہترین مثال بنے اس روڈ، اس کی کوالٹی پہ یقیناً انشاءاللہ کمپرومائز جیسے انہوں نے کیا، پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے کمٹمنٹ بھی دی ہے، میرے خیال غالباً ملاقات بھی ہوئی ان کی وہاں پہ۔ کچی کینال جو ہے وہ ایک ہمارا پانی کا حصہ جو ہے رہتا تھا، جو اب اس شکل میں جب کچی کینال کمپلیٹ ہوگی تو ہمارا پانی کی جو ہماری جو حصہ رہتا تھا، ہم کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں تھی، سسٹم نہیں تھا، تو وہ بھی الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا ہو جائے گا۔ 6-7 لاکھ ایکڑ ایریگیٹ ہوگا ماشاءاللہ، بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ 6-7 لاکھ ایکڑ اگر ایریگیٹ ہو جائے اور وہاں پہ لوگ آ جائیں، اور اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اوپر کے لوگ ہیں بلوچستان کے، وہ بھی اس سے مفید ہوتے ہیں۔ لائف سٹاک ہے، کام ہے، کاروبار ہے، اس کے ملٹی ڈائمینشنل افیکٹس ہوتے ہیں۔ ایگرو بیسڈ جو ہے انڈسٹریز چل سکتی ہیں۔ پٹ فیلڈ کا علاقہ ہے اپنا بگٹی صاحب، تو اس علاقے کے سب کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا یہاں پہ، اب دنیا بدل گئی ہے وہاں پہ، زندگی کا رہن سہن بدل گیا۔ دوسری بڑی بات ہے اپنا کیا نام ہے سولر ٹیوب ویلز، کیونکہ مجبوری ہے وہاں پہ ٹرانسمیشن لائن کا جانا، ریکوری ہو رہی نہیں، اس کا متبادل طریقہ یہی تھا سولرائزیشن آف دا ٹیوب ویلز۔ تو وہ بھی پروجیکٹ ماشاءاللہ کافی بگٹی صاحب نے انیشیٹ کر کے کر لیا، کچھ ایسا کل پرسنٹیج ہو گیا، اینڈ باقی از آن دا لائن۔ دوسری بڑی مہربانی ان کی کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک تقریب کی تھی، اس میں 1000 گریجویٹس کو چائنا بھیج رہے ہیں وتھ فل اسکالرشپ۔ پھر انہوں نے مہربانی کی کہ ہمیں کوٹا سے 10% زیادہ حصہ دے دیا، انہوں نے کل اعلان کیا باقاعدہ، اینڈ دیٹ از سفیشینٹ کہ ہمارے حصے کے حساب سے ہم جب 6% پہ ٹھہرتے ہیں، غالباً 6% تو ہمیں 10% ایکسٹرا ہمارے ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان بلوچ کی حیثیت کے ہونے سے ایک ایسی طبیعت کے حامل ہیں کہ وہ ان کا گہرا تعلق ہے بلوچستان کا، بڑا ان کی لگن ہے بلوچستان کے ساتھ، تو ان کی بھی کوشش ہمیشہ رہی ہے۔ محترمہ بے نظیر صاحبہ آئیں اپنے ٹائم میں، ان کی اللہ مغفرت کرے، وہ بہت ہی ایک بڑی لیڈر تھیں، انہوں نے بھی بلوچستان پہ بڑا فوکس کیا تھا اور بڑے اعلانات کر کے گئی تھی جو کام شروع ہونے والا تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے حکومتوں کی تبدیلی اور افیکٹ ہو جاتا ہے، چیزیں آن گوئنگ، ایک تسلسل نہیں رہتا۔ مگر اب کی جو موجودہ صورتحال ہے، میں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں بلوچستان کو، کیونکہ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں اسٹیٹ کی ایک حیثیت ہوتی ہے آئین کے تحت، ایک اسٹیٹ کے طریقہ کار ہوتا ہے چلنے کی، جس پہ اسٹیٹ کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اگر اسٹیٹ وہ اتنی بنیادی ٹھوس چیز ہے کہ اگر اس پہ کمپرومائز کرے تو اسٹیٹ کے ایگزسٹ کرنے کو خطرہ پڑ جاتا ہے، جس پہ دنیا کی افریقن کنٹریز میں اگر آپ دیکھ لیں قتل و غارت ہوتا ہے، تباہی جاتی ہے، ملک ٹوٹنے کی بات نہیں ہوتی۔ یورپ میں کتنی بڑی ہوئی ہیں چیزیں یہ، مگر یہ کہ یقیناً ہم چیف منسٹر صاحب سیاسی ذہن کے آدمی ہیں۔ چیف منسٹر صاحب کی میں آج ایک اور بھی بات کروں گا کہ جو موجودہ صورتحال تھی اختر مینگل کے ساتھ، ان کا بڑا اچھی اپروچ تھی۔ چیف منسٹر صاحب نے تو الحمدللہ بڑا سٹینڈ لیا کہ جی ہم ایک پولیٹیکل سسٹم کو ایک ایگزاسٹ، اس کو اتنا سخت نہیں کرنا چاہتے کہ وہ فیومز کے اندر ہو جائے، اس کو راستہ دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے میرا شیئر بھی کیا، اور ہماری کوشش بھی الحمدللہ آج وہ دھرنا بھی ہمارا بھی اس میں حصہ آ گیا، باپ پارٹی نے کل کانفرنس بھی کی تھی، ریکویسٹ بھی کی تھی، اور چیف منسٹر صاحب تو ریکویسٹ کرتے رہے، مسلسل رابطے میں تھے، اور انہوں نے کافی حد تک ایک گنجائش بھی رکھی تھی، اور جس پہ پھر وہ مس انڈرسٹینڈنگ اگر وہ میرے مان جاتے تو وہ بھی ایک اچھا ماحول ہو جاتا غالباً۔ ہماری دعا بھی ہے یہ ٹھیک ہو جائے سب کچھ۔ پاکستان دیکھیں دنیا بڑی تنگ جگہ ہو رہی ہے، یہی زمین کا ٹکڑا ہے، ہمیں اسی کو اچھا بنائیں، اسی کو یورپ بھی بنا سکتے ہیں، اسی کو سوئٹزرلینڈ بھی بنا سکتے ہیں، اور یہیں پہ ہم اچھی چیزیں کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا ایسی ہی تھی، یورپ ایسے ہی تھا، بن گیا، پاکستان کیوں نہیں بن سکتا؟ اس میں انشاءاللہ ہم بھائی ہو کر چلیں گے، ہمیں جیسے ابھی اٹھا رہے ہیں اپنا بھائی، کمزور بھائی بھی ہوتا ہے فیملی میں، تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ شکریہ جی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت خطے میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ایران اور یو ایس کی انگیجمنٹ ہے، اگر ان کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے تو ایران کا اور بلوچستان کا جو سب سے بڑا بیلٹ ہے جس پہ ڈیزل آتا ہے، پیٹرول آتا ہے یا دیگر بارڈر ٹریڈ ہوتی ہے، چونکہ وہ سسٹم میں چلا جائے گا تو پاکستان میں اس طرح کا دستیاب نہیں ہوگا،
اور اس سے بڑے پیمانے پر جو لوگ ہیں وہ بے روزگار بھی ہو جائیں گے, کیونکہ گوادر ہو گیا یا چاوی ہو گیا, دیگر جو مکان ڈویژن ہے وہاں پہ پانی کی بوتل پہنچانا اس کی کاسٹ الگ ہے. تو کیا بلوچستان گورنمنٹ اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس پر بھی غور کر رہی ہے, کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ شاید وہ کسی سیٹلمنٹ پر پہنچ جائے, اور جیسے ہی وہ ریگولیٹ ہو جائیں گے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کو یعنی بارڈر ٹریڈ پہ وہ فیول دے تو ڈیفینیٹلی اس کو امپورٹ کرے گا, ایکسپورٹ کرے گا, جو ایران کو فائدہ ہوگا. تو اس سے متعلق کوئی بات چیت ہو رہی ہے گورنمنٹ طرف سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آج کا شاید ٹاپک یہ نہیں تھا, اور سب سے جو لیٹ کمر آیا وہ سب سے پہلے سوال کر رہا ہے, لیکن اینی ہاؤ کیونکہ آپ ہمارے دوست ہیں, بات یہ ہے کہ یہ بات بڑے عرصے سے بلوچستان کے لوگوں کے لیے کہ جو بارڈر ٹریڈ ہے, اسمگلنگ میں اور ٹریڈ میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم نے اپنا فیوچر جو ہے وہ بچے کو ذمباد نہیں دینا ہے. ہم نے بارڈر ڈسٹرکٹس میں, جس طرح آپ نے کہا کہ لائف میزریبل ہے, کاسٹ اس کی زیادہ ہے کسی بھی چیز کی, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری جو بات چیت آپس میں چل رہی ہے وہ بسپ کے تھرو بھی چل رہی ہے, اور لائیولیہڈ کے پروگرامز بھی چل رہے ہیں. اور صوبائی حکومت کا اپنا لائیولیہڈ کا پروگرام BRSP کے ساتھ مل کے ہم اس بجٹ میں پلان کر رہے ہیں, جس میں ہم نے پریورٹی جو ہے وہ بارڈر ڈسٹرکٹس کو دینا ہے. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ بسپ کے ذریعے پلان کر رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے یہ جو ذمباد والے ہیں جو آئل اسمگلنگ میں ہیں اس کو ڈسکریج کیا جائے, اور لوگوں کو ایک ہیلدی کاروبار کا موقع دیا جائے, اور ان کو وہ روزگار کا موقع دیا جائے جس سے اسٹیٹ آف پاکستان کو بھی فائدہ ہو. اسمگلنگ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو انکریج کیا جائے, اس کو ہمیشہ ڈسکریج کرنا چاہیے, اور اس کو بارڈر ٹریڈ بھی نہیں کہنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ایسے فورمز پہ جہاں پہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوں وہاں پہ تو بالکل نہیں کہنا چاہیے. اسمگلنگ از اسمگلنگ, ٹریڈ از ٹریڈ. تو ہم ٹریڈ کو جو ہے وہ انکریج کریں گے, اسمگلنگ کو ڈسکریج کریں گے. اور باقی جو ایران اور US کی جو بات ہے وہ ظاہر ہے فارن آفس کا ڈومین ہے, وہ اس پر بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. ہم اس سے پہلے, اس انگیجمنٹ سے پہلے وی آر پریپیئرنگ آور سیلفس کہ ہم اپنے بارڈرنگ ڈسٹرکٹ پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی لائیولیہڈ کے پروگرام سٹارٹ کریں, سو دیٹ ان کا جو ٹرینڈ ہے ٹورڈز دا اسمگلنگ اس سے وہ چینج کر کے اس کو لے کر آیا جائے ہیلدی کاروبار. کل جو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا, یقیناً ایسے اقدامات سے سر صوبے میں ترقی اور شورش جو ہے وہ کم کر سکتی ہے. سر جب بھی ایسے پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے تو وہاں پہ جو پریزنٹ تنظیمیں سر وہاں پہ ایکٹیو ہو جاتی ہے, اور ایسے پروجیکٹس کی امپلیمنٹیشن پہ سر بڑی مشکلات بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. سر سیکورٹی مین ایشو ہے, تو سر وہاں کے سر ورکرس کی سیکورٹی ایشوز کے حوالے سے صوبائی حکومت سر کیا اقدامات ہوتے ہیں؟ دیکھیے, جام صاحب نے جیسے فرمایا کہ یہ جب ترقی کے ثمرات آنے لگ جاتے ہیں تو جو پاکستان کے مخالف ہیں, جب بلوچستان سٹیبلائز ہوگا تو پاکستان کی ڈیولپمنٹ جو ہے بلوچستان سے شروع ہونی ہے, اور یہ پاکستان کے دشمنوں کو اچھی طریقے سے پتہ ہے. اب یہ چیلنج ضرور ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ چیلنج نہیں ہے, لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا, جیسے کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا بلوچستان کے لوگوں کے لیے کہ ہم آپ کی سڑکیں بند ہونے نہیں دیں گے. روزانہ سڑک بند تھی, ہم نے فیصلہ کر لیا, آج اللہ کے فضل سے بلوچستان کی جتنی ہائی ویز ہیں, رائٹ ٹو پروٹیسٹ جیسے سب کا ہے, تو رائٹ ٹو اسمبل دیٹ پروٹیسٹ وہ ہمارا ہے. تو ہم نے اس کو ایکسرسائز کیا, اسی طرح ہم ایکسرسائز کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ چینج دیکھیں گے, اور وہ جو گیم کے رول چینج ہونے کی بات تھی اس کا سب سے زیادہ پتہ جو ہے وہ ان لوگوں کو چلے گا جو سڑکوں پہ آتے ہیں. ہماری سیکورٹی لوگوں کی ہماری پرائرٹی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ مکمل طور پر ہماری کیپیسٹی, کیپیبلٹی اور ول تینوں چیزیں موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ چیلنج بڑا ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. بلوچستان کے لیے جو موجودہ مالی سال ہے اس میں 1.1 ارب روپے کا PSDP رکھا گیا تھا. گزشتہ روز جو کیبنٹ میں فیصلہ کیا گیا اس کو بڑا چیئر کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, آپ بھی کر رہے ہیں, تو کیا وہ جو 1.1 ارب تھا PSDP کا وہ یوٹیلائز ہو چکا ہے آن گراؤنڈ کہ اس طرح کے فیصلے کی ضرورت ہے؟ دوسرا یہ فرمائے گا کہ بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے ہمیشہ بات کی جاتی ہے, تو سب سے جو امپورٹنٹ کسی قوم کے لیے حقوق ہیں وہ سیاسی حقوق ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں کہ آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ جو MNA ہمارے اختر مینگل صاحب وہ کوئٹہ میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی. تو سیاسی حقوق بلوچوں کو کب دیے جا رہے ہیں ان کے پریکٹس کرنے کے لیے؟ دیکھیں, بلوچستان کے لوگوں کو مکمل طور پر سیاسی حقوق موجود ہیں. تمام لوگ یہ جو ابھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کب سے آ رہے ہیں, ان کو بتائیں, یہ تیسری نسل سے MNAs جب سے بلوچستان بنا ہے, پاکستان بنا ہے, MNA ہیں. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جام آف لسبیلا وہ وہاں سے ہیں. اسی طرح بلوچستان کے صرف 8 ممبرز جو ہیں وہ پہلی دفعہ الیکٹ ہو کے ہیں. یہ جو ایک پرسیپشن بنائی گئی ہے کہ مینجمنٹ, دیکھیں الیکشن کی مینجمنٹ اس ملک میں اگر کہہ دیں کہ بالکل نہیں ہوتی ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. تھوڑی بہت مینجمنٹ جو ہے وہ ہر جگہ پر ہوتی ہے, لیکن بلوچستان کے لوگوں کو یہ جو ووٹ کا رائٹ ہے, 8 لوگ وہ بھی اربن سینٹر سے زیادہ ہیں, کوئٹہ سے, باقی تو تقریباً وہ لوگ آ رہے ہیں, کوئی دوسری دفعہ آ رہا ہے, کوئی تیسری دفعہ آ رہا ہے. سو جہاں تک آپ نے سردار اختر جان مینگل کی بات کی ہے, میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ
وہ سب کا ہے, اس کو اسمبلی کرنے کا حق اسی کانسٹیٹیوشن نے مجھے دیا ہے, مجھے دیا مینس گورنمنٹ کو دیا ہے, اور گورنمنٹ نے اس کو اسمبل کرنا ہے کہ آپ کہاں بیٹھیں گے, کہاں. میں نے آپ سے کہا نا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سڑک بند کرنے نہیں دیں گے, یہ ہمارا فیصلہ ہوگا کہ آپ پروٹیسٹ کہاں پر کریں گے. اور دوسرا پھر وہ پروٹیسٹ کر کس کے لیے رہے ہیں. دیکھیں وہ جس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہیومن ایکٹیوسٹ کہتے ہیں, BYC, جو کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پاکستان کا جھنڈا چلاتے ہیں, جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پر سو کالڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان جو ہے خاک میں بدن, اس کا وہ میرے منہ میں خاک وہ چلاتے ہیں. سو دے آر ناٹ پیسفل. وہ کولیبریٹرز ہیں, جو سیپریٹسٹ موومنٹ والے لوگ ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, وہ ان کے ساتھی ہیں. ان کے لیے پروٹیسٹ کرنا, اور پھر جب ایک چیز کورٹ میں ہے, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. آپ آ کر ایک جگہ پر دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اور اس طرح جتھے اکٹھے کریں, کل میں آ کے ادھر 200 بندے اکٹھے کروں اور میں کو خالد مقصی صاحب کو منسٹری سے ہٹا دیں, تو یہ تو کوئی کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, لا اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور یہ کورٹ سے فیصلہ کرنا ہے کہ مارنگ کے ساتھ کیا ہوگا, کتنے کیسز ہیں اس کے اوپر, کتنی FIRs ہیں. یہ فیصلہ جو ہے وہ کورٹس کریں گی. جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا سب کو قابل قبول ہوگا. PSTP کے حوالے سے دیکھیں, نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ ہمارے ہاں جو PSTP کی اسپینڈنگ ہے اس کی کیپیسٹی بڑی ویک رہی. جام صاحب نے اپنے ٹائم پہ شروع کیا تھا, ایک CMDU تھا جو وہ بڑا اس کو افیکٹولی وہ کر رہا تھا, اس کو آ کے ہم نے اور انہانس کیا ہے. اب آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ فرسٹ ٹائم ان بلوچستان, اس ٹائم جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری پروونشل PSTP ہے 80% پلس اس پہ ایکسپینڈیچر ہو چکا ہے, اور یہ 30, 40, 50% تک رہتا تھا, اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں جو پرابلم سب سے بڑی آتی تھی وہ کیا آتی تھی کہ پہلے تو ایلوکیشنز کم ہوتی تھی, پھر ان ایلوکیشنز کے اگینسٹ جو ریلیزز ہوتی تھی وہ بھی بڑی کم ہوتی تھی, اور پھر وہ ہوتی کب تھی کہ آخری کوارٹر میں ہوتی تھی. تو یہ پرابلم جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اس دفعہ میں خصوصی طور پہ چیئرمین بلال بھٹو صاحب کا, احسن اقبال صاحب کا, وزیر اعظم صاحب کا, ان سب لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کمیٹی میں سردار ریاض صادق صاحب ہیں اور باقی دوست ہیں. تو ہم وہاں جا کر یہ چیزیں جب ڈسکس کر رہے تھے تو ہماری ایلوکیشنز بھی اس دفعہ بڑھی اور ہماری ریلیزز بھی بڑھی. اس کے مطابق ہمارا کام یہ جو ایگزسٹنگ روڈ ہے جس پہ بات ہو رہی ہے اس پہ بھی اس وقت کام ہو رہا ہے. لیکن فنڈز کیونکہ آپ کو اتنے زیادہ چاہیے تھے کہ وہ فنڈز اویلیبل کرنے کے لیے مے بھی کوئی, جس طرح کچی کنال کا میں نے کہا 22 سال لگ گئے تھے فیڈرل گورنمنٹ کو بناتے, تو اس سڑک کے بننے میں بھی شاید 20 سال لگ جاتے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ 2 سال کے اندر جو ہے وہ سڑک انشاءاللہ تعالی مکمل ہوگی تاکہ اس کے فنڈز زیادہ سے زیادہ ہیں. اور یہ کیونکہ منتھلی روٹیشن ہونی ہے, ان فنڈز نے آنا ہے, تو ہم نے اس کو بڑا سپیڈی کرنا ہے, اور میرٹ کے مطابق کرنا ہے, سو دیٹ لوگوں کو فائدہ مل سکے. بجٹ میں بلوچستان سے متعلق آپ کی حکومت سے کوئی PSDP کے لیے کوئی نئی اسکیمیں مانگی گئی ہیں, اور باقی طرف سے ایک دوسرا اچھی خبریں آ رہی ہیں, مینگل صاحب کا دھرنا بھی ختم ہو گیا, بلوچستان کے لیے 2 پروجیکٹس کے لیے فنڈس کی بات بھی کر دی وفاقی حکومت نے, تو دریا سندھ سے نئی نہریں نکالنے کا جو معاملہ ہے, کیا اس حوالے سے خبریں؟ دیکھیں, پہلی سوال آپ کا جو تھا وہ اٹ واز ریلیٹڈ ٹو نئی PSTP میں. نئی PSTP میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے ایک, میں وہاں کولیشن حکومت چلاتا ہوں, ہم نے اپنی ایک کمیٹی وہاں پر بنائی ہے پروونس میں, اور ایک کمیٹی مرکز میں بنی ہوئی ہے. وہ نیکسٹ PSTP کو ڈسکس کر رہی ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان نے 100+ اسکیمیں جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف بھیجی ہیں. اب اس میں سے ظاہر ہے وہ ساری نہیں ہو سکتی ہیں, اس میں سے جو ہمارے